چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور اس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ سر ہمیں ٹارگٹ دے دیجئے، ہم آپ کو اچیو کر کے دے دیں گے۔ یہ صاحب شیخ صاحب، یہ ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو میرے عزیز دل سے کام نکلتا ہے، دل سے انصاف تو اندر سے نکلتا ہے۔ ٹارگٹس دے کے انصاف لینا تو مزدوری ہے، میں آپ سے مزدوری نہیں کروانا چاہتا۔ آپ نے پیشن کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ اپنی انٹیگریٹی، آنیسٹی، کمپیٹنس کے ساتھ اس قوم، اس ملک کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے آپ کو ٹارگٹس نہیں دینے کہ جی 4 کیسز مجھے لکھ کے دے دیے جس میں نہ قانونی کوئی بحث ہو، کوئی ریزنز ہو، نہ کچھ اس میں آپ کے حقائق پہ اور صرف لکھا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کسی کیس میں ٹارگٹ دیا تھا کسی جج صاحب کو کہ جناب اس کو 3 ماہ میں فیصلہ کر دیے جائے۔ وہ جج صاحب لاہور کے تھے، سول جج صاحب، وہ اس میں پہلے تاریخیں ڈالتے رہے، گواہ حاضر ہیں، آج گواہ کا ایک بیان قلم بند ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، تیسرے کا ہو گیا۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ جی اس میں 12 بجے تشریف لائی۔ تو جب 12 بجے گیا تو پتہ چلا جی وہ کیس ڈسمس فار نان پروسیکیوشن ہو۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا جی میں تو صبح آیا تھا، آپ نے کہا کہ جی 12 بجے آپ تشریف لائیے گا، میرا کیس کیسے ڈسمس فار نان پروسیکیوشن ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے ٹارگٹ نہیں میٹ کرنا تھا۔ مجھے یا صاحب یہ ٹارگٹس نہیں چاہیے، مجھے شیخ صاحب یہ ٹارگٹس نہیں چاہیے، مجھے ٹارگٹ چاہیے دل سے، مجھے ٹارگٹ چاہیے پیشن سے۔ ہم جوڈیشری کا حصہ ہیں اور جوڈیشری ہمارے ملک کا، کسی بھی ریاست کا ایک بہت اہم ستون ہے، آرگن آف دا اسٹیٹ۔ امبیلنس ہو جائے گی اسٹیٹ اگر اس ستون نے اپنی کارکردگی نہ دکھائی۔ لوگوں کو شکایت ہے، برملا شکایت ہے۔ میں آپ لوگوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، تو میں یہ ذمہ داری خود لیتا ہوں ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان۔ لیکن آپ سے ایک محبت ضرور طلب کروں گا، آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ بڑے بھائی کو اس پریشانی سے، اس نموشی سے اور اس شرمندگی سے آپ نے بچانا۔ ہمارے پاس سٹاف کم ہے، ہماری گاڑی نہیں ملی، ہمیں کمرہ نہیں ملا اچھا، ہمیں پہلما نہیں ملا، ہمیں چپڑاسی ٹھیک نہیں ملا۔ یہ چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ ہماری منزل کو اچیو کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، یہ امپیڈمنٹس، یہ انسرماؤنٹیبل ہرڈلز نہیں ہیں، یہ بل واکس نہیں ہیں کہ جسے ہم کراس نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑے بڑے پیشنیٹ ججز کو دیکھا ہے جو بڑی ہی ان فیوریبل کنڈیشنز میں بیٹھ کے کام بھی کرتے رہے، پنکھا نہیں ہوتا تھا، پنکھا خود بھی جھل رہے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے کیونکہ ان پہ پیشن تھا کام کرنے کا۔ میں نے ان ججز کو بھی دیکھا کہ جب ایئر کنڈیشن کورٹ ہوگا تو وہ اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سر یہ کام نہیں ہے۔ یہ کینیڈا کے چیف جسٹس نے ریزائن کر دیا۔ شاہ صاحب کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دس واز مائی پیشن بٹ ٹوڈے آئی فیل اٹس اے جاب، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے جاب، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے جاب۔ خدا را جس دن آپ اسے اپنا جاب سمجھ کے کریں گے، اپنے دل سے قسم کھائیے اس دن، رزق اس کی ذات نے دینا ہے، وہ آپ کو رزق ضرور دے گا، لیکن جب جاب سمجھ کے کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ سے یہ پیشن کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، پھر چھوڑ دیں۔ پھر یہ اللہ کی صفت سر انجام دینے کے قابل آپ یا میں نہیں ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ، آپ میرے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ I am in a very unhappy condition standing before you today. Very unhappy condition. ہم نے آج سے کو 5 ماہ پہلے ایک NJPC کی میٹنگ کی تھی، شاہ صاحب آپ اس میں موجود تھے اسلام آباد میں۔
اور باتیں کرتے کرتے ہمیں جب دیکھا کہ ہماری ڈسپوزل ایز اے ہول جوڈیشری کی کیا ہے تو پتہ چلا کہ جی ہمارے تو اسپیشل ٹریبیونلز بھی ہیں، اور ان کی ڈسپوزل کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی کئی کیسز میں تو ڈسپوزل بالکل ہی نہ ہونے کے برابر۔ میرے دوستو، آپ جوڈیکیچر کا حصہ ہو، لازم و ملزوم، یہ مت فیل کرو کسی موقع پہ کہ آپ کے ساتھ کوئی سیگریگیشن ہو گئی کہ آپ کو مین سٹریم آف جوڈیشری سے نکال کے تو علیحدہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ایک سپرفلوس فورس ہیں اور اس لیے آپ کو کام نہیں کرنا، بلکہ آپ زیادہ اہمیت کے ججز ہو۔ کیوں؟ کہ آپ کو اسپیشل ٹاسک اسائن کیا گیا ہے اور اسپیشل لا کے لیے آپ کو یہ کام، یہ جاب، یہ انصاف دینے کے لیے پکار دی گئی ہے کہ آئیے ایک اسپیشلسٹ کورٹ کے طور پہ ایک اسپیشل ایک مینس کو، ایک اسپیشل پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے، ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بلایا گیا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹس کو آ کے چیئر کرنے کے لیے؟ بہت ساری آپ کی جوڈیشری۔ کیوں؟ جیت بندہ چاہیے، تکڑا، بے خوف، بے خطر، بے مفاد، بے مصلحت، وہ بیٹھ کے اینٹی ٹیررسٹ کے کیس کر سکتا ہے، جس کو اپنی ذات کا بھی اور کسی اور چیز کا بھی خوف نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہے آپ کو جو ہم نے پیشن کے ساتھ وہاں پہ بلایا کہ آئیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ آ کے کام کیجیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس، وائٹ کالر کرائم، بڑے بڑے مگرمچھ جن کو ہاتھ ڈالتے ہوئے کامتا کہتے ہیں کہ یہ اسیسین ہائر کر لیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا کروا دیں گے، آپ کو ہم نے اسپیشل کورٹ ٹریبیونلز بنا کے دیا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، کہ ان کا احتساب کریں۔ بڑے جید کام آپ کو دیا ہم نے، آپ کو عام کام نہیں دیا بیل کا، اور آپ کو عام کام نہیں دیا ہم نے چھوٹا موٹا کوئی کواشمنٹ کا یا کواشنگ کرنے کا کوئی 239 کی اپلیکیشن آپ کو نہیں دی۔ سو یہ ایک امپریشن کہ شاید ہم مین سٹریم جوڈیشری سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں اور ہم کچھ سپرفلوس فورس ہیں اور ہم کو دھکا دے کے بٹھا دیا گیا ہے، یہ نہیں۔ میں آپ کی بے انتہا قدر کرتا ہوں، میں آپ کو اتنا ہی کارآمد سمجھتا ہوں جتنا کہ کارآمد ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے، جو مین سٹریم سیٹ اپ ہے، آپ اس سے کم نہیں، بلکہ میری نظر میں اس سے 2 قدم آگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا، کیا رحمت ہے۔ بڑے بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے وطنے ہوتے ہیں، جن کے ملک نہیں ہوتے، جن کو یہ ماں میسر نہیں آتی، جس طرح اعتزاز سے دکھا تھا کہ یہ دھرتی ماں ہے میری، ماں جیسی۔ شکر کرنا چاہیے ہمیں۔ میں کبھی غرور نہیں کرتا، کبھی تکبر نہیں کرتا، توبہ نعوذ باللہ، تکبر والا دن میرا آخری دن ہوگا، لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا سر اونچا اٹھا کے بڑا مزہ آتا ہے کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں۔ میرے قائد اعظم کی محنت اور جدوجہد سے اور قربانیوں سے، بے شمار قربانیوں سے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ پاکستان کی ہسٹری اور اس وقت کی تاریخ کو دہرا کے دیکھیں کہ کیا قربانیاں دی، کس طرح ہماری بچیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، ایک ایک خاندان میں سے کتنے لوگ پاکستان آ کے بس سکے، یہاں پہ آ کے جو بے گھر ہوئے لوگ، ان کا کیا پرسان حال ہوا، یہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اور اس جد و جہد کے بعد جو ملک ہم نے اچیو کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور کرم سے، کیا آج اس ماں کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کس طرح ادا کرنا ہے حق آپ کو؟ میں چائنا گیا، چائنیز چیف جسٹس سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی جلدی ترقی آپ نے ماشاءاللہ کر لی، میں تو دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا۔ میری وائف بھی تھی میرے ساتھ، یہ کیا ہے ثاقب ہو کی گئے تھے؟ I said کہ I don't know what's happened. We had a different impression about the Chinese at the time when Pakistan got freedom. So they are far ahead of us. We have been to Europe, we have been to America, I think we have been all around the world. In this kind of a progress, in this kind of a development, we had never witnessed ever before. تو میں نے پیار کیا بڑا، مل کے مجھے وہ 3 دفعہ ملے، یہ بھی ان کی بڑی محبت ہے، پاکستان چین کی دوستی۔ ہم سی پیک کے بارے میں ابھی ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس آف چائنا ویری کائنڈ،
انہوں نے پہلے میرے ساتھ ایک بریفنگ کی اینڈ آئی ٹیل یو آئی تھنک اف آئی ایم رائٹ آئی واز دی اونلی چیف جسٹس فرام آل اوور دی کنٹریز جو اس میں شامل تھی کو 15 انہوں نے لنچ پہ علیحدہ بلا کے تو میرے ساتھ گفتگو کی. اس گفتگو میں انہوں نے اپنا سسٹم بھی مجھے سمجھایا, اپنی ترقی کا راز بھی بتایا, میرے سسٹم کو بھی انہوں نے اور مجھے ہیلپ آؤٹ کرنے کی بھی, اور یہ بھی کہا کہ جی آپ کے ساتھ آج ہم ایک میمو آف انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو جب ترقی کے راز کی بات آئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ایک ہی چیز سیکھی ہے, وہ ہے ٹو بی اے نیشن, ٹو بیکم اے نیشن. میں نے اپنے گھر پہ اپنے ارد و گوار بھی مالی دیکھے ہیں, ٹھیک ہے جی, سائیکل کھڑی کی, جھاڑو پھیریا, پھر سوٹا لان شروع. میں نے وہاں پہ بھی گزرتے ہوئے مالی دیکھے ہیں, صبح نکلے شام نکلے وہ کٹنگ کر رہے ہیں, سیڑھی لائی ہوئی ہے, کوئی ان کا کوئی ریسٹ ویلا نہیں آیا کہ پرنا نیچے رکھا سر جھکا کے تو وہاں پہ بیٹھ کے. all of them they are working day and night for the country they belong to. This is the passion what you have to inculcate. This is the passion what you need to put in your heart, and this is how you have to serve your nation. Otherwise پھر یہ ہم اپنے بچوں کو کوئی پوسٹیرٹی نہیں, بالکل جو آپ بچے پیدا کر رہی ہیں میری بہنوں, میری یہ بیٹیوں, پھر آپ ان کو کوئی مستقبل اس ملک میں نہیں دے کے جا رہے اگر آپ ان کو یہ ملک اچھا نہیں دے کے جا رہے. بھول جائیے اپنے ذاتی مفاد کو. میں نے کہا 1 سال کے لیے بھول جائیے, 1 سال کا گفٹ دے دیجئے, سب لوگ تحفہ دے دیجئے اس ملک کو, اپنی دیانتداری کا, اپنی کمپیٹنس کا, اپنی ایبلٹی کا, اپنی رائٹنس کا, اپنی انٹیگریٹی کا. پھر دیکھیں کہ اس کا سواد کیا آتا ہے آپ کو. 1 سال کے بعد جو اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے, آپ کو تو علت پڑ جائے گی. آپ تو کہیں گے لو قوم کی تقدیر بدل گئی ہے اس 1 سال کے تحفے سے. میں تو اب توبہ, اب تو میں کسی اور صورت دیکھوں گی بھی نہیں. میں تو یہی خدمت کرتی رہوں گی جس سے میرے ملک میں یہ ترقی آئی ہے, جس سے میرے ملک میں کم از کم اپنے بیٹے کو کروڑ روپیہ دے کے نہیں چھوڑ کے جا رہی, اس کو کروڑ روپیہ کمانے جوگا کر کے جا رہی. تعلیم, صحت, ترقی, مفاد عامہ کے کام, یہ ہے ہمارا پیشن, یہ ہے ہماری انر ایک ڈیزائر ایز اے نیشن جو ہمیں دینی ہے. باقی سب ریٹرکس ہے. اگر آپ یہ نہیں کام کر سکتے, بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, تو خدا را نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ اس قوم کا وقت ضائع کرو. رازق اس کی ذات ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو رزق ضرور دے دے گی. اگر کام کرنا ہے جوڈیشری سے میں تو دیانتداری سے کام کرنا ہے, پیشن سے کام کرنا ہے, ٹارگٹس کو مد نظر رکھ کے. بالکل کوئی کام نہ ہو سکتا ہے نہ میں آپ کو کرنے دوں گا. میں نے شروع میں بھی کہا کہ آئی ایم اے ویری انہیپی پرسن بی اسٹینڈنگ اوور ہیئر. وہ انہیپینس کی ایک وجہ ہے. جب میں نے پہلے ان ٹریبیونلز کی کارکردگی دیکھی جنہیں میں اسپیشل بڑا وردی ٹریبیونلز کہتا ہوں, پہلے بھی کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, میں نے جب ان کے بجٹس ایلوکیشنز دیکھے اور پھر جب میں نے ان کی ڈسپوزل دیکھی تو میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ان کو اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو ذرا سلائڈز بھی چلا کے دکھائیں. اگر کسی بینک, اگر کسی کورٹ کا بجٹ جو ہے وہ 1 کروڑ اور 14 لاکھ روپے ہو سال کا, اور اس نے 0.5 یا 0.85% کیس ڈسپوز آف کیا ہو, تو کیا اس نے اپنی دیانتداری کے ساتھ کام کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا, وہ تو آپ کو بتانا ہے مجھے. جب میں آپ سے شیئر کروں گا, یو ہیو ٹو ٹیل می کہ کیوں ہم نے اتنے تنخواہ لے کے. آپ کو پتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے محترم جج صاحب جن کو ٹریبیونل کا چیئرمین لگایا جاتا ہے, ان کی کتنی سیلری ہوتی ہوگی؟ شعیب صاحب شاید آپ کو پتا ہوگا. میرا خیال ہے کہ 9 لاکھ روپے ایسے کو غالباً اتنی ہے نا. ہائی کورٹ کے 9-10 بالکل پرکس اینڈ پریویلیجز. ہائی کورٹ کا جج پتا آپ کو کتنے پہ پڑتا ہے؟ یہ تقریباً اتنے میں جو بتا رہے شاید اس سے چند لاکھ روپے زیادہ پڑتا ہوگا. میری نظر میں 40-43 ہزار روپے روز
ایک جج کی تنخواہ ہے اس ملک میں ہائی کورٹ کے، اور سپریم کورٹ کے جج شاید 5,000 یا 10,000 ان سے زیادہ لیتے ہیں. ہمارا فرض نہیں بنتا کہ 40,000 یا 50,000 روپے کا روز ہم کام کر کے اٹھیں؟ اس غریب ملک کا، اس غریب قوم کا، جو ہمارے لیے یہ ساری مرات اور ساری عزت اور یہ تکریم اور یہ سارا کچھ ہمیں دے رہی ہے، ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ان کے لیے؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال صرف پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی قطعاً کسی طرح سے کوئی ڈانٹ نہیں رہا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک احساس جو میرے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جی شاید میرے ان 3 لفظوں سے یا آج کی اس چھوٹی سی تقریب میں شاید وہ احساس جو ہے وہ کلٹیویٹ ہو، اور اس سے ہم کسی بہتر روش کے ساتھ ایک بہتر انداز میں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے سکیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز درج کروں، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ریاست کے 3 ستون، اور 3 ستون آپ کی پارلیمنٹ، سپریم، لیکن اس سے بھی اوپر ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو کانسٹیٹیوشن از دی سپریم ڈاکومنٹ آف ایری کنٹری. تو سپریم ڈاکومنٹ کے تحت جو سپریم باڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہے. قانون پارلیمنٹ نے بنانے ہیں. اور آج تک میں نے کراچی میں ایک مختصر سی بات کی تھی جن قوانین کا میں نے حوالہ دیا تھا، 1860، 1872، 1856، 1908. یہ وہ ہے قانون جن کو آج ہم اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو تابع ہیں ان قوانین کے جو مقننہ نے ہمارے لیے بنائے. ہم نے تو انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کے مطابق انصاف کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی اور ایسا راستہ نہیں، یا ماں سوائے اس قانون کے جس کو ان قوانین کو تشریح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں جو تشریح کی شکل میں لا اننشیٹ کیا ہے ایز پر دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ ہم پابند فالو کریں. کیا آج لا اپ ڈیٹ ہوا ہے آج کے حالات کو میٹ کرنے کے لیے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر ہماری کمی. کہا جاتا ہے کہ جی بہت سارے کوٹ بنا دیے، جی ہم نے اتنا خرچہ کر دیا اور اتنے پیسے حکومت سے لیے جا رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو پا رہا. بالکل نہیں شاید ہو پا رہا ہوگا. میں اسی لیے کہا کہ میں کسی پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈال رہا. بالکل رسپانسبل نہیں ہوں گے. میں رسپانسبل ہوں. چیف جسٹسز سٹنگ اوور ہیئر دے آر رسپانسبل. They have to get the things done within the purview of the law which is prevailing today. ہمیں اس وقت کا اور اس لاء کا انتظار نہیں کرنا جو کل کو آنا ہے. انہی حالات میں اسی قانون کے مطابق ہمیں لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے. لہٰذا یہ ایک بینچ مارک، ایک لنچ پن، یہ اپنے لیے آپ کر لیں کہ اور آپ کو لاء نہیں ملتا، تصور کر رہے کہ اور لاء نہیں ملتا. یہی قانون آپ کو اسی قانون میں آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. تو میری بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے اس لاء سے کنورسنٹ ہونا پڑے گا. You have to decide a matter in accordance with law because this is the command of the Constitution and this is what Article 4 of the Constitution requires from you. کتنے دوست ہیں جو اسپیشل کورٹس میں آج اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اپنے لاء کی بینچ بکس بنائی نہیں؟ ایک ایک اسٹیچوٹ کے تحت آپ کام فرما رہے ہیں. فار ایگزامپل بینکنگ کوڈ کے اگر میں پوچھنا شروع کر دوں، میں کسی کی تذلیل کے لیے، کسی کو انفارچونیٹلی امبیرس کرنے کے لیے پوچھوں گا، لیکن مجھے کتنے لوگ ہیں بتا سکتے ہیں اس کورٹ میں بینکنگ لاء کو جو ڈیل کر رہے ہیں کہ کون سی پریموڈیل ججمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو کمپرومائز، آپ غلطی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ غلطی کریں گے then there should be some action taken against a judge who has not applied the law in accordance with the provisions of Article 4 of the Constitution. میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ we are not entitled, we are not permitted to do justice according to our own whims and caprice and according to an arbitrary manner. Justice Mahmood, about a century, more than a century ago, he was the grandchild of Justice Sir Syed Ahmed Khan. He said, there is a distinction between the two. An ordinary qazi sitting under the oak tree, deciding the matters according to his own caprice, whim, etc. But the judge, he is supposed to, he is required to, he is responsible, he is duty bound to decide the matter, although with the vision and wisdom which must be possessed by a qazi, but according to law, and according to law. This is what I want to inculcate. This is I want and expect from my judges.
that they must have a grasp over the law, complete grasp over the law. You are no less than a judge like me. I always consider a judge third class and a judge of the Supreme Court or a latter part the Supreme Court judge. I do not find any difference between a judge third class and Mia Saqib Nisar standing before you as far as the true dispensation of justice is concerned. It is, the distinction is only about the level of the judgeship. You are the trial judges, you are the appeal judges. The High Court is a constitutional court, a revisional court, and then the Supreme Court has a level, a different level. But we all are bound to obey the command of the law, and we are all bound to decide the matters in accordance with law and nothing else. Integrity, honesty, uprightness, this is what the virtues of a good and a great judge should be. Your perks, privileges, they're mashallah quite good. I must tell you that we are one of the highest paid government servants. We are a part of the state, we are the part of the government. We are one of the highest paid government servants of our equivalents. I was asking my registrar while we were walking over here, my registrar minus the judicial allowance which he is going to pay 22 officer, but he has a less pay as compared to, barring that judicial allowance, less pay than my judicial officers are concerned. So let us deliver. मैंने कल भी कहा था, मैंने शायद कुछ दिन पहले भी कहा था, और रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये तो अल्लाह ताला ने आप लोगों पे खास करम कर दिया और रिस्क भी दे दिया और इज्जत भी दे दी, इबादत भी दे दी और मग़फ़िरत भी दे दी. ये 4 in 1 हो गए. यानी एक आपने इक्विपमेंट खरीदा या आपने अटेन किया, उसमें 4 डिवाइसेस आपको मुफ्त में मिले. और फिर वो जैसे मौलाना तारिक जमील ने एक दफ़ा कहा, मेरे सामने की बात है, सुनी सुनाई नहीं, उन्होंने कहा, मैंने रिपीट कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक चीज़ उसमें ऐड करूँगा. उन्होंने कहा कि जब रोज़े महशर होगा तो जिसको सबसे पहले वहाँ पे धूप होगी या 2 रवायात है कि सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, कुछ कहा गया कि सवा मील की दूरी पे सूरज आ जाएगा. क़यामत तो आनी है ना जी, ईमान है हमारा, उससे तो कोई दो राय नहीं ना है, क्या नहीं है क़यामत. और यही हमें पता चला कि जिस दिन वो होगा तो एक खित्ते में छाँव होगी, छाँव ठंडक, और जिसको पुकार की जाएगी वो एक आदिल काजी होगा. ये अब 5 in 1 हो गए. एक आदिल काजी को उस तपश से, उस आग से आपकी ये जो इबादत है ये महफूज रखेगी और आप इंशाल्लाह उस छाँव अल्लाह ताला की उस रहमत की तले आप तशरीफ ले. मैं कभी अपने लिए सोचता हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस जब शुरू की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ी सोच समझ, क्या बात है माशाल्लाह, हर बाप अपनी औलाद को अच्छा लगता है, विजन एंड विजडम वाले आदमी थे, मुझे फट्टे पे बिठा दिए और कहा कि 1-2 दफ़ा मैं हाई कोर्ट शाह साहब चला आया तो मियाँ साहब ने मुझे पूछा कि तुम्हारा क्या काम. मैंने कहा जी नीचे वो काम कुछ नहीं था. तो उन्होंने कहा नहीं काम कुछ नहीं था, तो जाके तो फिर हाकिम कुरैशी कहीं जरा कर रहा होगा, उसकी जाके जरा सुनो. कहीं पे अमीर आलम खान साहब को बहस कर रहे हैं तो उनकी जाके, लाहौर के लोग जानते होंगे इन नामों को, कि जाके उनके यहाँ बैठ जाओ और पीछे जाके देखो, या फजल करीम की कोर्ट में बैठ जाओ, फजल करीम डिस्ट्रिक्ट जज थे, जाके देखो कि कैसे उनकी कोर्ट में क्या कंडक्ट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. और मैंने माहौल भी देखा. आज के वकील के बारे में चूंकि महफिल डिफरेंट है, मैं इसमें वकीलों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूं कि दबे पाँव आते थे कि पाँव की आवाज़ भी ना आए. एक तकरीम थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने बाव करते थे, कुर्सी खींच के नहीं बैठते थे, कुर्सी ऊंची करके उठा के रखते थे कि कहीं जज की अटेंशन में कोई फ़र्क ना आए. ये तकरीम थी, ये बार की. और वो जज माशाल्लाह फजल करीम साहब बहुत है, मैं किसी को डिस्टिंक्शन करके तो नहीं, मेरे लिए तो सारे बड़े काबिल तकरीब हैं, लेकिन व्हाट अ जेम ऑफ अ जज ही वाज. ज़ाहिर साहब पेश हुए, खामोश तबा, सारी बात सुननी, नोट्स लेने, जजमेंट्स रेफर करनी और आपको 2-3 दिन के बाद डिसीजन उन्होंने डिलीवर कर दिया. मैं थक गया हूं कह के, मैंने अपनी जजमेंट में ये लिख दिया
کہ خدارا 1 ماہ میں ججمنٹ اناؤنس کرنی ہے آپ کو. میرے پاس کیسز آ رہے ہیں جس میں ججمنٹ 1 سال کے بعد لکھی جا رہی. جب یہ میں نے تھوڑی سی سختی کی تو کیا ہوا یہ کہ پھر وہ ری ہیئرنگ میں معاملہ چلے گا کہ 1 مہینہ گزرا تو وکلا مزید بحث کرنا چاہتے ہیں. وکیل کو کہہ دیا کہ یار ایک درخواست پا دے, میں دوبارہ بحث کرنا چاہتا ہوں. پھر دوبارہ بحث کی آگئی, پھر وہ پتہ نہیں کب تک چلے گا, کب تک پر. یہ خدارا, یہ میری جان, یہ میرے بھائیوں, یہ نہ کرو. میں ابھی کچھ شیئر کرنے کے بعد اگر ایک باپ آپ سے کچھ مانگ سکتا ہے, ایک بڑا بھائی آپ سے کچھ مانگ سکتا ہے, اور اگر آپ میں اتنا صلہ اور آپ میں اتنی توفیق اور آپ میں اتنی مروت ہے تو خدا کے واسطے اس ملک میں انصاف کے لیے جو آپ سے بن پاتا ہے کر جائیے, نہیں تو میری پوسٹیرٹی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میرے جذبات نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دے اور اپنی تجربے سے دیکھ کے میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر. آپ نے اس پوسٹیرٹی کو اپنے, کل کو آپ جج نہیں بھی ہوں گے, پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں سال کے بعد جج نہیں ہوں گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ کس طرح لوگ مجھے ٹریٹ کریں گے؟ شاید میری بیوہ کو کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ لا کے گھر پہ نہیں دے گا, مگر اگر آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر کے جائیں گے, آپ ہوں یا نہ ہوں, تب بھی آپ کو وہ نظام کے تحت وہ ڈلیور ہوئے گا جس کو آج آپ انصاف کر رہے ہیں. وہی انصاف پھر آنے والی آپ کی جد کو, آنے والی آپ کی جنریشن کو, آنے والی آپ کی پوسٹیرٹی کو ملے. تو یہ نظام قائم کرنے میں, اس نظام کو آگے بڑھانے میں, اس نظام کو آگے ڈیولپ کرنے میں, I beseech, I really request you, I really bow my head to you کہ میرے بھائیوں, please become a part of this campaign and deliver and start delivering the justice right from the day you leave this rostrum. That is what I think. وعدہ کرو میرے ساتھ, عہد کرو اپنے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ یہاں سے نکل کے جا کے تو ہم نے انصاف کرنا ہے. ہمارے لیے یہ پیسہ, ہمارے لیے یہ تنخواہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. بچے کو پراڈو دے کے جاؤ گے, ککھ نہیں بنے گا اس بچے کا آنے والے وقت کے لیے. اس پراڈو کا ککھ نہیں ہے جس پراڈو کو بیٹھ کے وہ اس ملک میں سکون کے ساتھ نہیں چلا سکے گا. کوٹھی دے کے جاؤ گے, بڑی والی کوٹھی, تو اس کا ککھ نہیں اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ نظروں میں رہے گا لوگوں کی, اور وہاں پہ پتہ وہی جو رحمت آپ اس کے لیے سمجھ رہے ہو وہ زحمت بن جائے اور وہاں پہ ڈکیتی ہو جائے اور لوگ پکڑ کے اس کو سلاٹ کر. ایک ایسا معاشرہ آپ دے سکتے ہو جب آپ جسٹس کرو گے, اس سے ملک پہ, اس میں قوم میں, سوسائٹی میں ایک امن آئے گا. اور امن جو ہے وہ جو ایریڈیکیٹ کرتا ہے ان وائسز کو, جو ایریڈیکیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو جن کی ہم سارے نشاندہی, فتنہ ہے ان شارٹ ٹرم جو فتنہ ہے, اس کو آپ ایک فتنے کو ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں. اور جب وہ آپ کریں گے تو آپ کی سوسائٹی ایز اے ہول پروگریس کرے گی. مفاد عامہ کے جتنے کام, بہت الزام ہیں ہم پہ. آپ چونکہ میرا حصہ ہو, میں کسی غیر سے بات نہیں کر رہا, میں کوئی پیغام نہیں دے رہا جو کہ میں اپنی جورسڈکشن یا اپنی بساط سے بڑھ کے دوں. آپ میرا حصہ ہو, میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے, یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے, اور جہاں پہ بھی ہم ہیں ہمیں وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. یہ ذمہ داری ہے, رول آف ایکس ڈیبٹو جسٹس اس پہ اپلائی نہیں کرتا. یہ ڈیوٹی ہے ہماری کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کی رائٹ ٹو لائف اینڈ رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ رائٹ ٹو پریویسی اینڈ رائٹ ٹو آل ادر رائٹس وچ وی آر سیئنگ ان دی کانسٹیٹیوشن, اس کے لیے میکنزمز ہیں. ٹھیک ہے, کمپٹیشن آتی ہے, آپ کو رائٹ انفورس کرنا ہے, ان سے پوچھئے, ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں, آرٹیکل 199(2) کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جی انفورسمنٹ آف رائٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ, وہ ہائی کورٹ کی ڈیوٹی ہے. آپ کی اس ڈیوٹی کو, آپ کی اس پاور کو کبھی ایوریج بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایکسٹینشن دیکھ لیجئے. ایکسٹینشن ہے کہ جی سپریم کورٹ کو ایک پاور دے دی گئی, اور ساتھ انٹرپریٹیشن لا کی یہ ہوئی کہ جو رائڈرز ہیں, جو ریگرز ہیں, آرٹیکل 199 کے فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, وہ سپریم کورٹ پہ اپلائی نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ, دا پری ماڈیول اینڈ دا ریکگنائزڈ رائٹس, کہ آپ کی ذمہ داری میں شامل کر دیا گیا. آئیے شیروانی کا کیس آپ لوگوں نے کسی نہ کسی موقع پہ ضرور پڑھا یا دیکھا ہوگا. اس نے کہا کہ جناب ٹریبیونل کو بھی پاور ہے فنڈامنٹل رائٹ انفورس کرنے کی.
آپ سول ججز کو پاور ہے, آپ سیشن ججز کو پاور ہے, اور ہمارے پاس جب پاور آتی ہے بطور پٹیشن کے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ سر وہ ہمیں دیکھتے ہوئے حالات کو سو موٹو بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن کوئی یہ بتا دے کہ ہم نے اپنی سو موٹو جورسڈکشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہیں ٹرانسگریس کیا ہے؟ جتنی جورسڈکشن ہم نے سو موٹو ایکسرسائز کی ہیں, جو کہ مسلمہ اتھارٹی ہے, کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, only court in Pakistan does have the power and authority to exercise suo moto, but for what? For the purposes of enforcement of the fundamental right. اگر لوگوں کو علاج, معالجے کی, صاف پینے کے پانی کی, ایجوکیشن کی یہ سہولتیں میسر نہیں آ رہی, تو ہم نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے سو موٹو فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. آر وی ایکسیڈنگ فرام دیٹ رائٹ اتھارٹی؟ We are not exceeding. I don't believe that to be. اس لیے آپ نے کسی خوف, کسی مسلط, کسی خدشے کے تحت اپنی اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنے سے گریز نہیں کرنا. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں specifically I am requesting with all the humility I have at my command. I think my wife says you have a little humility, but still it's with all the humility which I have at your command کہ یہ آپ لوگوں نے میرے دوستوں, یہ اپنے ہائی کورٹس میں جن کو فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے کا ہے, اپنی ٹیمز کو آپ بتائیے کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے. بہت زیادہ لوگوں میں یہاں پہ اضطراب ہے, بہت بڑی بڑی میزریز ہے, اور آپ اس انصاف کو لوگوں میں مہیا کیجیے, یہ آپ کی ڈیوٹی. میں لکھ کے تو کبھی بھی نہیں تنقید کوئی کرتا جی, لیکن 2-3 چیزیں میں آپ سے ضرور عرض کروں گا جی. وہ یہ ہے کہ یقیناً ہمیں اس ملک کو ایک بہتر ملک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے. کاش کہ حضرت عمر عبد ثانی کو تشریف لے آئیں یہاں پہ, جو کہ بڑے ایڈمنسٹریٹر, با انصاف ایڈمنسٹریٹر. کاش کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کبھی ثانی کبھی یہاں پہ تشریف لے آئیں, جو انصاف کی بہت بڑا نام ہے اس ملک میں. انشاءاللہ تعالی اگر گریٹ لیڈرز, گریٹ منصف آ گئے, تو آپ دیکھیں گا کہ اس ملک کی ترقی, اس ملک کی جو پرواز ہے, اسے روک کے کوئی نہیں سکتا. بہرحال جی, میں نے خاصا وقت لے لیا آپ کا. 2-3 چیزیں جو میں بنیادی آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا, جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. شاید وہ میرے دوستوں نے بات کی ہے ویکینسیز کی اور آپ کی مشکلات کی. یہ جو ٹریبیونلز کی ویکینسیز ہیں جی, اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا سو موٹو جورسڈکشن, اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میرے رجسٹرار صاحب نے اس پہ خاصی محنت فرمائی ہے, اور بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے, اور بہت سارے سلاٹس جو ہیں وہ ہم فل اپ کر چکے ہیں. شاید چند سلاٹس رہ گئے ہیں, اور وہ بھی عنقریب فل اپ ہو جائیں گے, اور لہٰذا ویکینسیز پوری ہو جائیں گی. آپ کی جو مراد ہیں وہ آپ کا حق ہے, وہ قانون نے آپ کو دی ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے, بذریعہ رجسٹرارز آف یور ہائی کورٹ آپ یہ ہمیں بتا دیجئے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیول پہ کوشش کریں گے کہ آپ کی وہ مراد, آپ کی جو رائٹس ہے وہ آپ کو انشور ہو جائے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی بلڈنگز کا اور سپیس کا, میں بہت ہی اس پہ وی ہیو بین ٹاکنگ دس ایون ارلیئر ود منصور صاحب, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اگر گنجائش اور سپیس ہے, تو پھر واقعتاً ہمارے جوڈیشری اور اسپیشل کورٹس اور اسپیشل ٹرائبونلز کو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. اور پاسبلٹی یہ بھی ہو ہمارے لیے کہ کنزیومر کورٹ ہے, ایک کیس پڑا ہوا جی, تو چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ چیف صاحب کہہ دیں کہ یار ذرا تھوڑا سا نا اس ہفتے کام ذرا زیادہ, تو آپ ایسا کریں, پارٹلی شیئر کریں. اور آپ نے شاید کیا بھی ہے کچھ جگہوں پہ, کر سکتے, لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر ایک ہی جگہ آپ کی بلڈنگ, ایک ہی جگہ آپ کے یہ معاملات ہوں. پھر میں نے یہ آپ کی پرابلم نوٹ کی ہے جی, آپ کی سٹاف کی اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی, یہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کا چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میں لاء سیکٹری تھا, تو بینکنگ کورٹ میں ایک اسٹینو کو لگانا تھا, تو ہم نے ٹیسٹ لیا
اور وہ ٹیسٹ میں لوگ فیل ہو گئے. تو اللہ غریق رحمت کرے, اب ان کا نام لے سکتا ہوں, وہ اس وقت حیات تھے, میاں یاسین وٹو. وہ میاں یاسین وٹو میرے پاس تشریف لے آیا. ہی واز دا منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. تو میرے پاس ڈوئل چارج تھا, دی سیکرٹری فار لا اینڈ سیکرٹری فار دا پارلیمنٹری افیئرس آلسو. تو میاں صاحب سے بھی خیر سی دعا سلام تھا. تو انہوں نے کہا یار وہ تم لوگوں نے ٹیسٹ لیے ہیں تو اس کو ذرا لگا دو. میں نے کہا میاں صاحب یہ تو فیل ہو گئے. وہ کہتے کوئی گل نہیں, فیل بھی ہو گئے, سیکھ لے گا یار. اور میں کہ جی کس سے سیکھے گا, وہ جج جو ہوئے گا تو ادھر نہ لگے گا تو جج سکھا دے گا. میں کہ میاں صاحب یہ تو نہیں, میں جج کے لیے ایک اسٹینو بھیج رہا ہوں, میں جج کے لیے ایک مصیبت, ایک سر درد, ایک میں زحمت نہیں بھیج رہا, اور میں نہیں کروں گا. اس کے بعد میاں صاحب سے میرے کچھ تعلقات ایسی بات ہے, ان کو کوئی ہوگا علاقے کا آدمی میاں صاحب کے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی بڑی جائز یہ بات ہے کہ آپ کا سٹاف آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے جس پہ. لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, وہ پھر آپ کے چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. میں آج ہی اس پہ وی اسٹارٹ ورکنگ, ویئر از دی سیکرٹری صاحب, اس پہ آج ہی ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں. قانون کیا کہتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, قانون سے ہم بالکل کوئی انفارچونیٹ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون سے ان کانفلکٹ ہو. لہٰذا اس پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی کیسا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قانون بننا چاہیے, یہ کچھ دیکھتے ہیں. لیکن یہ مجھے اس پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو گھر ملنا چاہیے, اطمینان ملنا چاہیے, سکون ملنا چاہیے. ایک جج کو جب تک سکون نہیں ہوگا, میرے ایک دوست ہیں جج یہاں پہ سپریم کورٹ میں, نام نہیں لوں گا, وہ بڑا پیارا جج ہے, میں اس سے مذاق بھی کرتا رہتا ہوں. تو مجھے ایک دن کہنے لگے یار میں جس دن جج جو ہے میں اپنی بڈی نے لڑنا چھوڑ دیتا. میں نے کیا کیوں, میں پتہ نہیں کیا وجہ. وہ کہتا جی بے سکون ہو کے کوئی انصاف کر سکتا. تو آپ کو بے سکونی, وہ بیویاں تو خیر کم ہی دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی بیویاں اچھی ہوں گی ساری, مگر ایک کام ہے کہ آپ کو سکون نہیں ہوگا, آپ کو راحت نہیں ہوگی, اطمینان نہیں ہوگا, تو اس وقت تک ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے, آپ ایز اے جوڈیکیچر اپلائی نہیں کر سکے. مجھے ڈاکٹر سعد بشیر نے میرے ساتھ ایک دفعہ ایک اس بات پہ انٹریکٹ کیا, میں کر رہا تھا کچھ کام آن سوشل ریفارمز, آن جوڈیشل ریفارمز, تو وہ میرے پاس خود ہی آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہوں, میرے بھائی کے حوالے سے میں ان کو جانتا بھی تھا. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ججز سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ججز کو یہ ٹرین کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو انہوں نے مقدمہ بھی اس دن سننا ہے, تو وہ گھر کی جو پرابلم ہے وہ ان کے اوپر حاوی نہ ہو کہ وہ پراپر طریقے سے انصاف نہ کر سکے, وہ اریٹیٹ نہ ہو جائے. ان کی پرسنالٹی کو میں نے کیسے سیگریگیٹ کرنا ہے کہ ان یہ تو روزمرہ کی بات ہے نا جی, روزمرہ کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی پرابلم, کسی بچے کا اسکول نہیں گیا, کسی اور کوئی معاملہ آ گیا ہے, کوئی بچے کی فیس وقت پہ نہیں جا سکی, کوئی راستے میں کوئی ایشو ہو گیا, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی مجھے یہ موقع دیں, میں نے اس کا پلان بنایا ہے جس کے لیے میں آپ کے ججز سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ہم جب یہ جوڈیشل اکیڈمیز میں بھیجتے, یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہوگا, تو مجھے گلہ ہے اپنے چیف جسٹس سے, بڑا گلا مجھے ان سے, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان سے گلا کر کے میں نے واپس پروونس میں جانا کہ نہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد. پر یہ کوششیں کرتے ہیں کہ جو جج بہت اعلیٰ ڈیلیور کر رہے ہیں نا جی, اس کو نہ اسپیئر کرے, اور جو جج بس ذرا تھوڑا سا کم شم کام کر رہا ہے, کوئی غیر ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں جا کے جوڈیشل ٹریننگ لے آؤ, اور اس کو بھیج دیتے ہیں. لہٰذا خدا را اپنی بیسٹ کریم بھیجیں, اپنے بہتر لوگ بھیجیں, بغیر کسی تفریق کیے ہوئے بھیجیں, اور ایسی سیڈیز اور ایسے لیکچرز پریپیئر کریں کہ اگر لیکچر اور وہ جو آپ کو ڈلیور کیا جا رہا ہے ڈسکورس ان دی جوڈیشل اکیڈمی, وہی ڈسکورس جو ہے وہ آپ کے کم از کم ایک ڈسٹرکٹ میں, 2 ڈسٹرکٹس میں سارے ڈسٹرکٹ ججز اور دوست بیٹھے ہوئے اس کو لے سکے. یہ جو امپورٹنٹ آپ کے کورسز ہیں میں اس کے بارے میں کروں. آپ مجھے بار بار ٹانگ کا سناتے رہتے, لے جائیں مجھے کسی دن, پتہ نہیں ٹانگ پہ انہوں نے مجھے ٹکانا ہے, لٹکانا ہے. ہمیشہ افریدی صاحب جب بات کرتے ہیں نا, یہ ٹانگ کا ضرور ذکر کرتے ہیں. آج بھی میں نے لکھا ہے کہ جنہوں نے ٹانگ کا ضرور کیا, تو مجھے لے کے جانا افریدی کے وہاں پہ ہے. کیا بلوچستان کی کارکردگی کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی ہے جی. آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں, آپ کے منہ سے یہ بات آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی ہوگی.
ہائی کورٹ لاہور اسلام آباد کے لیے کچھ کمی آ رہی تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے کچھ لوگ سپیئر کیے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو کام یہاں پہ بھی ہو جائے گا. اے ڈی آر کے لیے میں بہت دفعہ آپ ہی کے پینلز پہ آپ ہی لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے میں عرض کر چکا ہوں, سیپریشن آف جوڈیشری آپ سب کو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. Trichotomy of power is the spirit of the constitution beside the democracy. Democracy is one of the fundamental, foundational feature besides the Holy Quran that we are an Islamic state and we are to be governed by the injunctions of Islam, those which are passed by the Federal Shariat Court. The second important feature of the constitution is the democracy. As a humble elder brother, as a paterfamilias of my family sitting over here, I'm making a pledge to you. I'm making a promise to you from this forum. Inshallah ta'ala, we will never let democracy be derailed in Pakistan. The day that will happen, I'll not be here. قبول کروں گا. یہ کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں. رابرٹس نے عراق کے کیس پہ, ایران کے کیس میں, ایران کے ایسٹس کے کیس میں, رابرٹ از ان مائنورٹی. امریکہ میں بیٹھ کے ہی از ان مائنورٹی. وہ اس سے بڑا چیف جسٹس ہو سکتا ہے. حوصلہ ہے, ایک سسٹم ہے, جورسپروڈنس ہے, اس کے تقاضے ہیں. اسی طرح سسٹمز بنتے ہیں, اسی طرح انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں. اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میری آپ لوگوں سے بس ایک ہی پیار. آپ آئے بھی بڑی دور سے ہیں, بڑی محبت سے آئے ہیں, کھیچل سے آئے ہیں. مجھے آپ کی تکلیف کا یہاں پہ آنا, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی میری ذرا تھوڑی سی باتوں کو اونچی آواز سے سننا, غصے میں نہیں, اونچی آواز بھی ذرا, میں نے کہا پورے ہال کو پتہ چلے, ان کو بھی پتہ چلے جو ہال سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں نے اس لیے لیکن ایک چیز ہے, اب ذرا تھوڑا سا اپنے گھر کا ہم محاسبہ بھی کریں. اسے انٹروسپیکشن بھی کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بھی اندر دیکھیں نا. ذرا جلدی جلدی مجھے دکھائیے کتنے ٹریبیونلز ہیں اور ٹریبیونلز کے بجٹ کیا ہے, ان کی ڈسپوزل کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں جی. آپ ہی بریفنگ دے دیں ذرا, میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. ٹریبیونلز پہ آئیں جی, فرسٹ پہ آئیں, جلدی کیجیے, جلدی کیجیے. یہ ٹوٹل اکراس دی کنٹری جو ہیں 35 ٹرائبیونلز. موو کریں جی آگے. 35 ٹرائبیونلز ہیں جی اسپیشل. اور پنجاب میں جو نمبر آف کورٹس ہیں دوز آر 134, اور اس کی جو 1 جنوری 2017 کو پینڈنسی تھی دیٹ واز 74,000. انسٹیٹیوشن دیٹ ایئر عدلیہ آزاد ہے, کسی کے ساتھ نہیں ملی ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا. جمہوریت کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی, ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. عدالتوں کی تکریم ہماری ذمہ داری ہے, ہم ذمہ داری نبھائیں گے. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب توازن عدم توازن میں بدل جائے تو ایکشن لینا پڑے گا. عدالتوں کی تقریم میں توازن رکھنا ضروری ہے. غلطیاں ہوئی ہیں, ازالہ بھی کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا. جسے کوئی شک ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھے. جمہوریت کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے. پاکستان میں جمہوریت کو کبھی ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. عوامی حقوق کے لیے سو موٹو ایکشن کے لیے بھی لیتے رہیں گے. بڑے بڑے مگرمچھوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ججز کا انتظامی کنٹرول حکومت کی بجائے چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. ٹریبونلز کے ججز خود کو نظر انداز کیے ججز تصور نہ کریں, ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. ان کا کہنا تھا کہ 1 سال نیک نیتی سے کام کر لیں. اس ملک میں عظیم منصف آ گئے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے, عمل کرانا عدلیہ کا کام ہے. کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کیسز کو 1 ماہ میں نمٹایا کریں. چیف جسٹس آف پاکستان ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس میں ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کو پیغام نہیں دے رہا, صرف آپ سے مخاطب ہوں. روز محشر ایک خطے میں چھاؤں ہوگی, وہ ایک عادل کا گھر ہوگا. یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. کیا حالات کے مطابق قانون اپڈیٹ ہوا؟ ججوں کا اپنے رویے درست کرنے ہوں گے اور ہم سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے ہیں, سرکاری ملازم ہیں. چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا کام کر کے انہیں اٹھیں اور جسٹیفائی بھی کیا جائے اس کو. آئین کے تحت پارلیمنٹ
सुप्रीम इदारा है। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह हाई कोर्ट के जज से ज्यादा होती है। हाई कोर्ट के जज की यौमिया तनख्वाह 45-50 हज़ार बनती है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हाई कोर्ट का एक जज तनख्वाह की मद में 9 लाख से जायद पड़ता है। 1 करोड़ से जायद बजट वाले किसी जज ने 1% भी फैसला सुनाया। बच्चों को अगर अच्छा मुल्क ना दे तो इसका कोई फायदा नहीं। बेवतन लोग बड़े बदनसीब होते हैं। बड़े बड़े वाइट कॉलर वालों को कोई हाथ लगाने से डरता है। चीन गया वहां तरक्की देखकर हैरान रह गया। इंसाफ वो होता है जो सबको नजर आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर आपने नौकरी समझकर काम करना है तो फिर छोड़ दें। वो जज भी देखे हैं जो हाथ से पंखा चलाकर लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। मुझे टारगेट दिल और जज्बे से चाहिए। मैं आपसे मजदूरी नहीं कराना चाहता। इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, मजदूरी नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि जमहूरियत के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा न होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को कभी डीरेल नहीं होने देंगे। अवामी हुकूक के लिए सोमोटो एक्शन लिए, आइंदा भी लेते रहेंगे। बड़े बड़े मगरमच्छों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। जजेस का इंतजामी कंट्रोल हुकूमत की बजाय चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का। ट्राइब्यूनल्स के जजेस खुद को नज़रअंदाज किए जजेस तसव्वुर न करें। 1 साल नेक नियति से काम कर लें। इस मुल्क में अजीम मुनसिफ आ गए तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है और इस पर अमल दरामद कराना अदलिया का काम है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था, कई मरतबा कह चुका हूँ केसेस को 1 माह में निपटाया करें। मैं किसी को पैगाम नहीं दे रहा, सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ। रोज़े मैशर एक खित्ते में छाँव होगी, वो एक आदिल का घर होगा। क्या हालात के मुताबिक कानून अपडेट हुआ? जजेस का अपने रवैये दुरुस्त करना होंगे।